اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 87، 82 سے 87. حضرت لوط علیہ السلام کے قضیے تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ تم ایسا فحاشی کا کام کر رہے ہو کہ جس کی نظیر عالمین میں نہیں ملتی. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کو اپنی شہوت رانی کے لیے استعمال کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو. یہ گزشتہ صفحے پر بات ہو چکی. اب اس صفحے پر جو پہلی آیت ہے اس میں قوم کا ریئیکشن بیان ہو رہا ہے. وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، کہ نکال دو انہیں تمہاری بستی سے، یعنی انہیں بینش کر دو، جلا وطن کر دو. انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بہت زیادہ پاک باز بنتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں، آلودہ ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو ان کو اس بستی میں رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، جو فکر میں ان لوگوں کے ساتھ شریک تھی اور نبی کے خلاف تھی. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ان پر عذاب کیا آیا اس کو ایک جملے میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ امطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر ایک خاص طرح کی بارش کی. وہ خاص طرح کی بارش کس چیز کی تھی اس کا ذکر سورہ ہجر میں آیا ہے کہ امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ہم نے ان پر سخت مٹی کے پتھروں کی بارش کی، تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ ہلاک ہو گئے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو ذرا دیکھو کہ جو مجرم تھے ان گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا. یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو بھی کنکلوڈ کر دیا گیا. اب اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہاں صراحت کے ساتھ اس جگہ کا بھی نام لیا گیا کہ جہاں پر شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، یعنی وہ علاقہ. یہ مدین شام ہی کا ایک شہر تھا، اور جس کے بارے میں قول یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور جس پر اس شہر کا نام یہ پڑا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ یہ ہو گیا شام کا ایک شہر. اس سے پہلے جناب لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، وہ جس بستی کی طرف گئے اس کا نام صدوم تھا. صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ حجاز اور شام کے درمیان ان کی بستی تھی کہ جہاں پر ان کو بھیجا گیا. ہود علیہ السلام یمن اور نوح علیہ السلام عراق کی طرف بھیجے گئے. تو یہاں پر جو جناب شعیب علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے تو ان کا بھی پیغام، پہلا پیغام ہے توحید کا. یا قوم قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے تو سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی ہوئی دلیل آ چکی ہے. اس کا ذکر نہیں کیا گیا مگر جناب شعیب علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول پورا پورا کرو. کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر تجارت اقتصاد اس کو پروموٹ کرنا ہے تو باہمی اعتماد ہی اگر ختم ہو جائے تو پھر کہاں وہاں پر کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی فلرش کر سکتی ہے. ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ختم، اعتماد ختم، تو اس کے نتیجے میں وہ تجارت ترقی نہیں کر سکتی. تو
تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ وہ جس عیب کے اندر بہت زیادہ مشغول تھے وہ یہی تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اسلام کی نظر میں کہ اسے گناہ کبیرہ سے تعبیر بھی کیا گیا. ایک قوم کا ذکر کیا گیا جس پر عذاب جو آیا ہے تو عملی گناہ ان کا سر فہرست یہی تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے. قرآن مجید کے اندر ایک سورہ مطففین کے نام سے ایسے ہی افراد کی مذمت میں آیا ہے 30ویں پارے میں. تو یہاں پر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ناپ تول پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا اور دنیا میں اس کی درستی کے بعد خرابی نہ پھیلاؤ. جب ایک کام زمین کے اوپر صحیح ہو چکا تو اس کو گڑبڑ کرنا، خراب کرنا، یہ فساد پھیلانے کے مترادف ہے. ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو اس بات کو سمجھو. یعنی اگر تم مومن ہو تو نبی کی اس بات پر دھیان دو گے اور اس کا بالآخر فائدہ خود تم کو ہوگا. وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے کہ جہاں پر باہمی اعتماد ہو اور اس کے نتیجے میں ایک تجارت کا ماحول بنے، کاروبار کا ماحول بنے، جس کے نتیجے میں بہت سی فائنینشیل امپرومنٹس آتی ہیں اور معاشرہ اوپر کی طرف جاتا ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہے وہ بہتر ہوتا جاتا ہے. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ اور نہ بیٹھو ہر راستے پر اس طرح کہ دھمکاتے ہو. تُوعِدُونَ تم یہ دھمکاتے ہو. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو کن کو؟ من آمن بِهِ قتل کی دھمکیاں دینا، راہ سے روکنا، ڈرانا، دھمکانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ورنہ تو وہ اس دلیل کے ذریعے سے کنونس کرنے کی کوشش کرتے. مگر دلیل کا نہ ہونا انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے فورس کو استعمال کریں اور لوگوں کو ڈرائیں، دھمکائیں کہ اگر تم ایمان لے آئے تو ہم تمہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور دین کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو. پھر ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کی جو پابندیاں ہیں ان کو سامنے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں جو دین قبول کرنے والا ہے وہ ہٹنے کا اور واپس پلٹنے کا سوچے. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اس کنتم قلیلاً فَكَثَّرَكُمْ کہ تمہاری تعداد کم تھی، اللہ نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا. یعنی اب اس علاقے کے اندر لوگوں کی تعداد کا اضافہ، مین پاور کا اضافہ، یہ خود ہیومن ریسورس بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ اگر کہیں پر ہو تو اس سے بہت ہی صحیح استفادہ کیا جا سکتا ہے. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور ذرا دیکھو کہ کیسا ہوتا رہا ہے انجام ان لوگوں کا جو خرابیاں کیا کرتے تھے. یعنی تم پہلے نہیں ہوئے زمین کے اوپر، تم سے پہلے افراد آ کر گزر چکے ہیں، دیگر اقوام کا ذکر تم نے سنا ہے. تو ان کا جو معاملہ تھا جب انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو، معصیت کی، تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تم تک اطلاع پہنچ چکی ہے. تو تم ایسے مت بن جاؤ کہ تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہو جائے. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں کا ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اس پر کہ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، وہ طائفۃ لم یؤمنوا اور ایک گروہ ہے کہ جس نے ایمان قبول نہیں کیا. یعنی چاہیے تو یہی تھا کہ سب ایمان لے آئیں، اب ایسا نہیں ہوا تو نتیجے میں لازماً ایک گروہ وہ ہوگا جو نجات پائے گا اور ایک گروہ ہلاک ہوگا. مگر اس کا فیصلہ آنکھوں کے سامنے آج نہیں آئے گا، تھوڑا بعد میں ہوگا. تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ فَاصْبِرُوا صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ممکن ہے کہ ان ماننے والوں کو دلاسا دینا بھی مقصود ہو کہ جو یہ کہتے ہوں کہ ہم ایمان جب لا چکے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے اوپر یہ جو غیر مومن ہیں یا کافر ہیں یا منافق ہیں یہ کیوں ہم پر مسلط ہیں، ان کا معاملہ کب ختم ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اسی طرح سے ٹونٹ کرتے ہوں کہ تم اگر حق پر ہوتے تو ہم پر اب تک عذاب آ چکا ہوتا. وہ مہلت کی کانسیپٹ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو مدت پوری ہونے کے بعد عذاب آتا ہے، مہلت کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر عذاب آتا ہے. تو اسی کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا. فَاصْبِرُوا کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ابھی یہ بحث
حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے آگے بڑھے گی، مگر ظاہر ہے کہ وہ اگلے صفحے پر، یہاں پر 8واں پارہ بھی مکمل ہو گیا، 9واں پارہ اگلی آیت سے اور اگلے صفحے سے شروع ہوگا، اور وہیں پر جناب شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے افراد ہیں اور جو ان کے ایلیٹ کلاس والے ملا جن کو کہا گیا، ان کا ریئیکشن ڈسکس ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔